عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے امیر المؤمنین بنایا۔ کون عمر؟ میرے محبوب نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبی بننے کا کوئی حقدار ہوتا تو اللہ عمر بن خطاب کو اپنا نبی بناتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا اللہ نے مقام دیا۔ جس گلی سے عمر گزرتا شیطان کو گزرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ کون عمر؟ میرے محبوب نے فرمایا تھا اے عمر، اللہ مرنے کے بعد تجھے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ کون عمر؟ جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا اے عمر، معراج کی رات میں اللہ کے گھر گیا، وہاں میں نے دیکھا سفید کلر کا محل تیار ہے، اوپر میں قریش لکھا ہوا ہے۔ میں اندر جانے لگا، فرشتوں نے روک دیا، یا حبیب اللہ، اللہ نے اس کو قریش کے لیے بنایا ہے، ایک قریشی کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا اے فرشتوں، میں بھی تو قریشی ہوں، بھلا مجھے تو اندر جانے دو۔ کہا کہ تم نہیں، یہ محل اللہ نے عمر بن خطاب کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیا اللہ نے مقام دیا، کیا اللہ نے رتبہ دیا۔ اتنا زبردست امیر المؤمنین اللہ نے دنیا کے اندر میں بنایا۔ جنت کی بشارت کائنات کے سردار نے اپنی زبان مبارک سے عمر بن خطاب کو عطا فرمائی تھی، لیکن کیسی زندگی گزاری ہے۔ دنیا کا ایک ایک پل اللہ سے ڈر کر کے گزارنے والا وہ عمر بن خطاب تھا، جن کو اللہ پاک نے عجیب و غریب مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے، کئی دن ملک شام میں رہے، پھر واپس مدینہ منورہ کے اندر میں تشریف لائے۔ جب مدینہ منورہ میں آئے، پہلی رات تھی، عمر بن خطاب نے سوچا کہ لاؤ میں ذرا مدینے کا گشت لگا کر کے آؤں، امت کا کیا حال ہے، لوگ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عمر بن خطاب اکیلے، کسی کو ساتھ نہ لیا، اپنے حجرے سے نکلے ہیں، مدینے کا دورہ کر رہے ہیں، گھر گھر جا کر کے دیکھ رہے ہیں۔ چلتے 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 ایک جھونپڑی نظر آئی ہے، اس کے پاس میں جا کر کے دیکھا ایک بوڑھی اماں اس جھونپڑی کے اندر میں رات کے موقع پر بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھو اللہ کا ڈر کیا چیز ہے، امیر المومنین ہے، جنت کی بشارت ملی ہے، اللہ نے مقام دیا ہے، لیکن اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ اس جھونپڑی کو جا کر کے جو ہے ہاتھ لگایا، اندر میں سے آواز آئی، عمر بن خطاب نے سلام کیا، بوڑھی اماں نے جواب دیا، پھر عمر بن خطاب اس جھونپڑی کے اندر میں تشریف لے گئے، جا کر کے پوچھا اماں جی کیا حال چال ہے؟ کہا بیٹا بہت اچھی ہوں۔ اس کو پتہ نہیں کہ یہ امیر المومنین ہے، کہا بہت اچھی ہوں۔ پھر اس بوڑھی اماں نے کہا کہ ذرا سناؤ عمر بن خطاب کا حال کیا ہے؟ عمر بن خطاب کہنے لگے بوڑھی اماں جی وہ ملک شام گئے ہوئے تھے، کئی دن وہاں ٹھہرے، آج ہی وہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں۔ بوڑھی اماں کہنے لگی بھائی بیٹا میری تو دعا ہے کہ اس عمر بن خطاب کو میری طرف سے اللہ اس کو کوئی خیر نہ پہنچاوے، اس کو کوئی اچھا ہو بھی نہیں، اس کے ساتھ کوئی اچھا ہی نہ ہو۔ بوڑھی اماں کہنے لگی، عمر بن خطاب گھبرا گئے، پسینہ آ گیا۔ بوڑھی اماں سے کہنے لگی اماں جی تمہیں عمر بن خطاب سے کیا تکلیف ہو گئی؟ عمر بن خطاب نے تمہارے ساتھ کیا برا کر لیا؟ بوڑھی اماں کہنے لگی جب سے امیر المومنین بنا ہے آج تک اس نے مجھے جو ہے
اپنے فنڈ میں سے نہ 1 روپیہ دینار کا دیا، نہ 1 درہم کا مجھے سکہ دیا۔ میرا عمر کوئی خیال ہی نہیں رکھتا۔ عمر بن خطاب کہنے لگے بوڑھی اماں جی، عمر بن خطاب کو کیا پتا کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ اتنی پریشان ہیں۔ کہنے لگی واہ بیٹا واہ، وہ امیر المومنین بنا بیٹھا ہے اور اس کو پتہ تک نہیں ہے کہ امت کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ عمر بن خطاب اپنے دل سے کہنے لگے واہ عمراہ، اے افسوس عمر تیری زندگی پر، یہ بوڑھی اماں مدینہ منورہ کے اندر میں رہنے والی کیا سمجھ رہی ہے، امیر المؤمنین بنا بیٹھا ہے، امت تیری پریشان ہے، قیامت والا دن ہوگا، اس بوڑھی اماں نے اگر مقدمہ قائم کر لیا، اللہ نے مجھے کھڑا کر دیا، تو یہ بوڑھی اماں عمر بن خطاب کو جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، پیشانی پہ پسینہ چھوٹ گیا۔ پھر عمر بن خطاب باتوں میں لگ گئے، باتیں کرتے کرتے اس بوڑھی اماں سے کہنے لگے اماں جی ذرا مجھے بتاؤ، جب سے عمر امیر المومنین بنا ہے آج تک جتنی تم کو تکلیف پہنچی ہے، جتنا تم پر ظلم ہوا ہے، ساری مظلومیت اور ساری تکلیف اور اس عمر کی طرف سے میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم اپنی تکلیف اور اپنی مظلومیت مجھے بیچو گی؟ بوڑھی اماں نے کہا کہ نہیں نہیں، میں بیچنے والی نہیں، قیامت کے دن میں اس کا حساب لوں گی، اللہ سے فریاد کروں گی اور عمر سے قیامت والے دن حساب لوں گی، اور وہی عمر مجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ عمر تڑپ رہے ہیں، بڑا منایا کتابوں کے اندر میں لکھا ہے، عمر اصرار کرنے لگے، عاجزی کرنے لگے، اتنا اپنا سر جھکا دیا، اتنے عاجز بن گئے۔ بوڑھی اماں جی عمر کی طرف سے میں خریدنا چاہتا ہوں، ساری مظلومیت جو دام پیسے مانگو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، آپ تکلیفیں مجھے دے دو، میں اس کا بدلہ تم کو دے دیتا ہوں، عمر کی طرف سے اتنا مجھے کرنے کا موقع دے دو۔ بڑی عاجزی کی، بڑا اصرار کیا، لکھا ہے کتابوں کے اندر میں کہ وہ بوڑھی اماں تیار ہو گئی، ٹھیک ہے میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، ساری مظلومیت ساری تکلیف میں دینے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ اماں جی کیا لوگی؟ بوڑھی اماں نے کہا کہ 25 دینار مجھے دینے پڑیں گے، سونے کے سکے، 25 دینار مجھے دو، اس کے بدلے میں ساری تکلیف عمر کو جو ہے بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن خطاب کہنے لگے مجھے یہ ڈیل منظور ہے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ بوڑھی اماں سے بات چیت ہو رہی تھی، آپس میں گفتگو چل رہی تھی، اتنی دیر کے اندر میں پیچھے سے حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے۔ وہ بھی امیر المومنین کو تلاش کرتے 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 وہاں تک پہنچے۔ جیسے عمر بن خطاب کو حضرت علی نے دیکھا تو دور سے کہہ دیا السلام علیکم یا امیر المومنین، تم پر سلامتی ہو امیر المومنین۔ جب امیر المومنین کہا تو بوڑھی اماں کے چھکے چھوٹ گئے اور بوڑھی اماں بڑی حیران ہو گئی، بڑا افسوس کرنے لگی، رونے لگی اور کہنے لگی او بوڑھی اماں کہ شتمت امیر المؤمنین فی وجہی، کہ میں نے امیر المؤمنین کے سامنے کتنی ساری ان کو برا بھلا کہہ دیا، کتنا میں نے ان کو جو ہے باتیں سنا دی، یوں کہہ کر کے وہ بوڑھی اماں رونے لگی۔
عمر بن خطاب کہنے لگے بوڑھی اماں جی رونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ڈیل ہو گئی ہے اس میں مکر مت جانا، پھر مت جانا، میں تم کو وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بوڑھی اماں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت علی بیٹھے ہیں، عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب میں سے قلم نکالا۔ دیکھو آخرت کا ڈر، کاغذ ڈھونڈا کہیں پر کاغذ نہیں ملا، کبھی ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہیں پر بھی کاغذ نظر نہیں آیا۔ لکھا ہے کتابوں میں عمر بن خطاب نے اپنے کرتے کا ایک کونا پھاڑا ہے اور پھاڑ کر اس کے اوپر میں عمر بن خطاب نے ایگریمنٹ بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ قد اشترا عمر، کہ عمر بن خطاب نے خرید لیا ہے فلانتن ان فلانتن، فلانی ایک اللہ کی بندی سے یہ معاملہ طے ہو پایا۔ لمبا چوڑا عربی میں جو ہے وہ عمر بن خطاب نے اپنے کپڑے کے ٹکڑے کے اوپر میں لکھا یہ تھا عمر نے خرید لیا بوڑھی اماں کے پاس سے اس کی ساری مظلومیت کو ب25 دینارا، 25 دینار کے بدلے کے اندر میں۔ اب فبرئ عمر منہ، اب عمر اس بوڑھی اماں کی تکلیف سے جو ہے بری ہو گیا۔ وشہید علی ذالک علی ابن ابی طالب و عبداللہ ابن بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس کے اوپر میں اس ڈیل پر علی ابن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود جو ہے گواہ بن گئے ہیں۔ قیامت والا دن ہوگا، حضرت عمر بن خطاب اس کو لکھ کر اپنے گھر پر تشریف لائے ہیں۔ اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹا جب کل میری موت آ جائے، میرا کفن تیار ہو جائے، میرے کفن کے اندر میں اس کو رکھ دینا۔ قیامت والا دن ہوگا، وہ بوڑھی اماں بھی وہاں پر آئے گی، اللہ کے سامنے میں اس کو بتاؤں گا اور اللہ سے کہوں گا یا اللہ میں نے اس کی ساری تکلیف دنیا کے اندر میں خرید لیا تھا، یہ ایگریمنٹ ہے، تو اس کی وجہ سے میں بری ہو جاؤں گا اور یہ بوڑھی اماں میرے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واقعے کو کتاب میں لکھ کر حضرت نے فرمایا کہ یہ امیر المؤمنین ہیں، اللہ نے مقام عطا فرمایا، اللہ نے رتبہ عطا فرمایا، لیکن حال یہ ہے دنیا کے اندر میں رہ کر اتنا اللہ کا ڈر ہے، اتنا اللہ کا خوف ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہے۔ امیر المؤمنین بن کر جنت کی خوشخبری لے کر بھی عجیب و غریب ڈر والا اگر دنیا میں گزرا ہے تو اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ آج دنیا میں ہمارے پاس سب کچھ ہے، نہیں ہے اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر میں نہیں ہے۔ ہماری رات کی تنہائیاں دیکھو، بازار کے اندر میں زندگیاں دیکھو، خوشی کے موقع پر شادی بیاہ دیکھو، موت میت کا رواج دیکھو، کہیں پر اللہ کا ڈر نظر نہیں آتا، سماج والے کا ڈر نظر آتا ہے۔ سماج کیا کہے گا، میری عزت کیا رہے گی، مول صاحب میری ناک کا سوال ہے، میں یہ کرنا نہیں چاہتا مول صاحب، لیکن میری سماج مجھے نہیں چھوڑے گی۔ ہائے افسوس، اسی کے چکر میں عجیب و غریب طریقے سے دنیا کے اندر میں کہ میرا سماج کیا کہے گا، میری قوم کیا کہے گی، حضور کے چچا بغیر ایمان کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ ناک کا سوال تھا، آج مجھے اور آپ کو اپنی سماج کا سوال ہے۔ اللہ کا ڈر کہ زندگی میں نہیں رہا، میری شادی کے شامیانے سے سب راضی ہو کر کے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کا نبی ناراض ہو کر کے جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کا ڈر ہماری زندگیوں سے نکل گیا، خواہشات کہ ہم اس کے پجاری بن گئے، شریعت کو ایک طرف رکھ دیا،
سنتوں کے جنازے نکال ڈالے، قرآن کو تاکچوں میں رکھ دیا۔ میرے من نے کہا وہ میں نے شادی میں کر ڈالا، میرے من نے کہا موت میت میں کر ڈالا، میرے دل نے کہا بوڑھوں کے ریتی رواج کو میں نے پال ڈالا۔ یاد رکھنا یہ چیزیں آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ فرمائے گا قرآن دیا تھا، سنت طریقہ دیا تھا، میرا محبوب میں نے تمہیں عطا فرمایا تھا، علماء کرام میں نے تم کو عطا فرمائے تھے، بتا کتنا ڈر لے کر کے آیا ہے، کیا نفس اپنا دل بنا کر کے آیا ہے، اسی کے مطابق یا تو اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا یا اللہ جہنم کا فیصلہ فرمائے گا۔